اور دوسروں نومبر میں حکومت نے ٹی ایل پی کو فریق بنا لیا ہے اور اس کے سارے ساتھ باقاعدہ معاہدہ بھی کر لیا کہ حکومت فرانس کے سفیر کے 3 ماہ کے اندر پارلیمنٹ کے ذریعے 20 اپریل تک مہلت لے لی۔ گویا حکومت نے ٹی ایل پی کو دوسرے مرتبہ بھی فریق تسلیم کر لیا، لیکن پھر 12 اپریل کو اچانک سعد رضوی کو گرفتار کر لیا اور اس کے بعد ملک میں جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ آپ حکومت کے مزید جلد بازی ملاحظہ کریں اور اس نے 15 اپریل کو دہشت گردی ایکٹ کے تحت ٹی ایل پی پر پابندیاں بھی لگا دی۔ یہ ساری جماعتیں اپنے 3 ایم پیز کے ساتھ ایک ہی دن میں کالعدم قرار ہو گئی اور پھر حکومت نے سعد رضوی سے جیل میں مذاکرات شروع کر دیے اور اس سے تیسرا معاہدہ بھی کر لیا۔ یہ کہاں کا تماشا ہے؟ یہ لوگ اگر دہشت گرد تھے تو پھر 2 وفاقی وزیروں نے ان سے نومبر میں معاہدہ کیوں کیا تھا؟ یہ معاہدہ اگر غلط تھا تو پھر 11 فروری کو ایل پی سے مہلت کیوں لی؟ اگر حکومت نے ٹی ایل سے مذاکرات ہی کرنے تھے تو پھر پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قومی ایشو ہے، یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر اس کا کوئی لانگ ٹرم حل نکالنا چاہیے، تو پھر وزیر اعظم خود قومی اسمبلی کیوں نہیں گئے؟ کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ قومی اسمبلی کو اہمیت نہیں دیتے؟ آپ کمال دیکھیں، یہ خود قومی اسمبلی میں قدم رکھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے اور دوسروں جماعتوں سے توقع کرتے ہیں کہ یہ قومی اسمبلی میں حکومتی قراردادوں پاس کروا کر حکومت بچائیں گے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ لہذا ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ یہ حکومت بحران پیدا کرنے کی چیمپئن، یہ لوگ ہر روز کوئی نہ کوئی چیز توڑ دیتے ہیں اور اگر کسی دن ناغہ ہو جائے تو یہ وزارت عظمیٰ کی کرسی ہی الٹی رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کوئی دن خالی نہیں جانے دیتے۔ یہ حالات ہیں، ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہم سیدھا سادہ مارشل لا یا انارکی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور خدا نخواستہ ہو گیا تو پھر ہم ایک ایسی ٹن میں داخل ہو جائیں گے جہاں سے ہم نکل نہیں سکیں گے۔ لہذا میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہوش کریں، جاگ جائیں۔ ہم تمام لائف لیس بھگت چکے ہیں اور ہمارے پاس اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جڑی گل تواڈے نال میں کرنی سی یا جڑی کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ خان صاحب سن اس معاملات نو اہمیت ہی نہیں دیتی، یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے نہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال بھی اس جماعت نال بھی زیاستی کی اور پاکستان نال بھی زیاستی ہے۔ اور میں جڑی چیز تکنا پیا بوٹاں لیاں سن بوٹ پہلے ہی چاڑے دن اور بدے دن، اور جڑے انہوں نے معاملات گئے یا جڑے معاملات نظر آ رہے ہیں یا آگے چل کے انہوں نے ہونے نہیں، وہ بوٹاں دے تسمے بھی بدے جا چکے ہیں۔ کسی ویلے بھی میرے ہم وطنوں ہیں تسی سننے آستے تیار رہے ہو۔ جڑی گل تواڈے نال کرنا پیا سا وہ ہے ٹوٹ جائیں وہ ہاتھ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی طرف اٹھتے ہیں، ان کے نام کی طرف اٹھتے ہیں، ختم نبوت کے حوالے سے اٹھتے ہیں، تاریخ لبیک کو مٹانے کے لیے اٹھتے ہیں۔ وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہاتھ نہ رہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ سے ان پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے۔ جو بھی ہاتھ ختم نبوت کے حوالے سے، تاریخ لبیک کے حوالے سے
جو بھی ہاتھ اٹھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں. یہ حکومت پارلیمنٹ کو مخلوط کر چکی ہے، پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت اب نہیں رہتی. اور دوسری جو بات ہے، بھارت کے اندر فوری طور پر مسجدوں کو اپنی حالت میں کر لو. ہاں، مسجدوں کو انہوں نے اسپتال بنا دیے، اسپتال. ڈبل مسجد ہے، ڈبل منزل مسجد ہے، تلے علی بھی منزل اتری ساری اسپتال بنا دیے، وہاں بیڈ لگا دیے، وینٹیلیٹر لگا دیے اور گیس وہاں لے کے معاملات لے گئے ہیں. یہ فوری طور مسجدوں کی جڑی عزت ہے ان کی بے رحمتی نہ کریں اور ان کی پوزیشن بحال کریں اور 370 ختم کریں، 370 کا خاتمہ کریں، ظلم اور زیادتی کا خاتمہ کریں. پھر کچھ تمہاری بہتری آ سکتی ہے. ہاں، تم ظلم کرتے رہو اور ساتھ معافیاں مانگتے رہو، ایسے نہیں ہوتا. ظلم کا حساب کتاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بھی ظلم زیادتی ہے اس کا 70% جو حساب کتاب ہے میں نے دنیا پر لینا ہے اور جو باقی جو ہے وہ میں نے آخرت پر لینا ہے. یہ جو تمہارے ظلم ہیں، زیادتی ہیں، ظلم اور زیادتی ہیں، یہ ختم کرو. پھر جا کے تم کوئی امید رکھو. امید پھر بھی نہ رکھو. تم نے 16 سے 18 20 سال 13 سال 11 سال 10 سال کے جو بچے ہیں، جوان بچے، انہیں چھریں والی گن سے ان کی آنکھیں تم نے تباہ اور برباد کر دی ہیں. ان کو پڑھنے کے قابل، چلنے کے قابل، دیکھنے کے قابل تم نے ان کو نہیں چھوڑا. اور تم اب سپیکر لگا کے روزے رکھنے والے اور نمازیں پڑھنے والے مسلمانوں سے خیرات مانگتے ہو. تم خیرات مانگنے کے قابل نہیں ہو، نہ تمہیں خیرات مل سکتی ہے. یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے. اب خیرات تمہیں نہیں ملے گی، مودی نہیں ملے گی. تمہارے جو منصوبے ہیں یا تمہارا جو معاملات ہے وہ ریڈ کلاس ہو گیا. تمہیں پوری دنیا وہ تمہاری طرف سے سب نے منہ موڑ لیے ہیں. کوئی تمہارے ساتھ کوئی ڈیل، کوئی کاروبار، کوئی معاملات، کوئی طیارہ، کوئی چیز تمہاری ادھر اپنے ملک میں نہیں داخل ہونے دیتا، نہ تمہارے ملک کے اندر کوئی چیز داخل کرتا ہے. ہر ملک نے چاہے مسلمان ہیں چاہے یورپی یونین، ہر ملک نے بھارت کی طرف سے منہ موڑ لیے ہیں. اور بھارت سے ہر ملک کو گن آتی ہے، گن بدبو آتی ہے، بدبو، مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود. جو بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے. روس نے چین کی زمین ہڑپ لی تھی، نگل گیا تھا کافی عرصہ پہلے. ہائے 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 ہائے. یہ ادھر گرم پانی تلاش کرنے کے لیے یہاں افغانستان میں آیا. آگے ماشاءاللہ جب روس آ کر یہاں افغانستان میں بیٹھا، ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے یہ آیا ہے. یہ بڑی شے ہے. روس کو کبھی بھی کسی ملک سے، جب سے روس وجود میں آیا ہے، روس نے جس ملک کے ساتھ جنگ کی ہے اس کی زمین ہڑپ کی ہے، اس کو کامیابی ملی ہے. یہ واحد ہے افغانستان میں آیا، پاکستان کے لیے آیا، پر کچھ بھی نہ ملا. ایسی ضیاء الحق، مرد مومن، مرد حق، ضیاء الحق، اس نے ایسے کھبے ہاتھ کی ایسے رکھ کے ایک چپیڑ ماری ہے، لوٹا ہی تو پھول گئے گرم پانی والا، سیدھا 7 ریاستہ بھی نال توڑوائیاں نہیں. اللہ دیا بدیا. اور ماشاءاللہ ضیاء صاحب نو اللہ تعالی جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرماوے. اور ماشاء اللہ تعالیٰ سن کتنی زبردست شاہ فیصل مسجد دے سامنے پاسے تربت دی جگہ جڑی گئی وہ گفٹ دے طور تے گفٹ کر دیتی. تو پاکستان دی حفاظت کی، تو پاکستان تے اپنی جان قربان کی. تینوں میں شاہ فیصل مسجد دے سامنے پاسے گرانڈ بھی سریام تینوں تربت دی جگہ دینا. یہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں انعام ہے.